الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. اور جو بہن بھائی ویڈیو میں کمنٹس کرتے ہیں دعا کے لیے، تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اور ایک چھوٹی سی بات، جو بہن بھائی کسی مسئلے میں یا کسی مصیبت میں پریشانی میں ہو یا دعا میں شامل ہونا چاہتا ہو، تو نام لکھ دے اور دعا کا کہہ کر کمنٹس میں لکھ دے. اور جس میرے بھائی بہن بیٹی بیٹے کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا دنیا جہان کا، تو وہ اپنا صحیح نام اور اپنی والدہ کا نام اور وہ مسئلہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے وہ لکھ دے. تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کے حساب سے جو بہتر حل ہو وہ مہیا کر سکوں. تو یہ کہنے کی ضرورت مجھے اسی لیے محسوس ہوئی ہے کیونکہ بہت سارے کمنٹس میں پڑھتا ہوں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے پیسے دیے کسی کو، نیٹ سے دیکھ کر، کمنٹس میں دیکھ کر، تو ہمارے پیسے بھی گئے اور ہمارا وقت بھی گیا اور ہمیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. تو میرے عزیزوں، ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ روحانیت میں پیسے نہیں چلتے. اگر کوئی بھی آپ سے پیسے مانگتا ہے تو وہ غلط ہے. جو اللہ کے لیے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہوں وہ تو بغیر حساب کے ہوتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جو کسی کی مدد کریں گے یا کسی کے لیے دعا کریں گے تو وہ اس کا صلہ اللہ سے چاہیں گے، نہ کہ بندوں سے پیسے مانگ کر اس کا صلہ وصول کریں گے. تو جس بھی کسی بہن بھائی کو کوئی مسئلہ ہو تو نیچے کمنٹس میں اپنی والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ لکھ دیں. انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا جلد سے جلد آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں. چلے میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کا دن واقع کربلا سے پہلے بھی بہت اہمیت کا حامل تھا، لیکن سب سے بڑا واقعہ کربلا کا ہوا تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی. تو محرم الحرام میں 10 عاشوراء کے دن جو اہم واقعات ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، یہ ہر مسلمان کو ضرور علم ہونا چاہیے کہ ہماری اسلامی تاریخ کیا ہے. تو وہ میں بیان کرتا ہوں آپ کو. اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم کہلاتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں ایک تو حدیث یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت عطا کی ہے، اور اسی حرمت کی مناسبت سے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے. اور دور جہالت میں یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی اس دن کو، اس ماہ کو بہت عزت و احترام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا. اس میں سب سے پہلا 10 محرم کو یوم عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ واقعہ صرف سنیے گا نہیں بلکہ ان سے اپنے لیے نجات کی کوئی راہ نکالیے گا کہ یہ دن کتنا عظیم ہے اور اللہ کے ہاں کتنا یہ مقبول ہے. تو اس دن جو بھی کوئی کام کرے گا میرا اللہ ضرور اس کو قبول فرمائے گا. اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئی، اور اسی دن اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پہاڑ سری لنکا میں اتری. یہ واقعہ بھی بہت بڑا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو ہمارا دوسرا باپ بھی کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تندور سے پانی نکلا اور آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی.
اور صرف وہ لوگ اور وہ چیزیں محفوظ رہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر تھی، باقی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور اسی دن میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اور جب انہیں ان کی قوم نے آگ میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن ان پر آگ کو گل و گلزار کر دیا۔ اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور فرعون کو نیست و نابود کیا۔ اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی۔ اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری یہ بھی صبر کے عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ یہ بہت زیادہ بیمار رہے، لیکن یہ اصل میں ان پر آزمائش تھی۔ یہ بہت طویل واقعہ ہے، تھوڑا سا میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مال و دولت تھا، اولاد تھی، صحت تھی، تندرستی تھی، تو فرشتوں نے اللہ سے کہہ کر ان کی آزمائش لی اور یہ اس آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن انہیں ہر بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھ، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اور دوسرا 10 محرم کو خصوصاً دعا کریں اپنے لیے، اپنے سبھی احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت بڑا ہے۔ جہاں تک میں نے جتنی کتابوں میں تاریخ کے اوراق پڑھے ہیں ان میں شاید ہی اس جیسا کوئی اور واقعہ ہو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بددعا کر دی اور آپ اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے چلے گئے، اس بستی سے نکل آئے۔ تو یہ وہ قوم ہے جس پر آیا ہوا عذاب اللہ نے واپس کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی اللہ سے سچے دل کے ساتھ، اور اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو معاف کر دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام پکڑے گئے چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ پھر انہوں نے دعا کی اللہ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ الفاظ، یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہیں۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ تو اس میں کیا پیغام ہے کہ توبہ بھی ان دنوں میں ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو پریشانی ہو اس سے نجات بھی ملتی ہے۔ اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے باپ سے بچھڑنے کے بعد طویل عرصے کے بعد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی۔ اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ اور اسی دن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمانوں میں زندہ اٹھا لیا۔ اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین، قلم، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور یہ بھی تاریخ میں ہے کہ اسی دن قیامت آئے گی، یعنی 10 محرم کا دن ہی ہوگا۔ باقی یہ نہیں ہے کہ وہ کب ہوگا، لیکن 10 محرم کا دن بہت ساری جگہوں پہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ اسی دن کو قیامت برپا ہوگی۔ دن کا بھی بتایا گیا ہے اور مہینے کا بھی بتایا گیا، تاریخ کا بھی، لیکن سال کا نہیں بتایا گیا۔ اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب فرمائی اور مصر کی حکومت بھی عطا فرمائی۔ یہ واقعہ بھی بہت بڑا اور عظیم ترین واقعہ ہے کہ اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ وہ نبی جو مصر کے بازاروں میں بکے اور اس کے بعد وہ محل میں پہنچے اور پھر ان پر جھوٹا الزام لگا
اور وہ قید خانے میں رہے بہت عرصہ۔ پھر اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے انہیں قید خانے سے نجات بھی عطا فرمائی اور مصر کی حکومت بھی ملی۔ کیا کوئی بندہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ کوئی اگر غلام ہو تو اللہ تعالیٰ اسے غلامی سے نجات بھی دے اور ایک بہت بڑے حصے کا حکمران بھی بنائے؟ تو 10 محرم کا دن اس لحاظ سے بھی اہم ہے، مشکلاتوں پریشانیوں سے نجات بھی ملے گی، اور اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ عطا بھی کرے گا۔ اور اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت یعنی رحمت کی بارش ہوئی۔ اور جو سب سے بڑا واقعہ ہے کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کی آل کو شہید کیا گیا۔ اور میرے عزیزوں، لوگ شہید ہو کر عزت پاتے ہیں، اور ہمارے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو عزت عطا فرمائی۔ شہید ہو کر لوگ شہید ہو کر عزت کا تاج سر پر سجاتے ہیں، لیکن امام حسین نے شہید ہو کر شہادت کے سر پر عزت کا تاج سجا دیا۔ لوگ قربان ہو کر بڑے بنتے ہیں، قربانیاں دے کر، اور امام حسین نے قربان ہو کر قربانی کو بڑا بنا دیا۔ لوگ اللہ کے نام پر لٹ کر پٹ کر کامیابی کے زینے طے کرتے ہیں، اور ہمارے امام حسین نے لٹ کر پٹ کر مٹ کر اور اپنے آپ کو فنا کر کے کامیابی کو عزت کا مفہوم پہنا دیا، عزت کا لباس پہنا دیا۔ اور ایک بڑی خوبصورت سی بات بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں، حدیث بھی اور اللہ کا فرمان بھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور میرا اللہ کہے گا جنت سے کہ میں نے تمہیں خوبصورت بنا دیا حسن اور حسین سے۔ شہادت کو امام حسین نے خوبصورت بنایا، قربانی کو آل رسول نے خوبصورت بنایا، کامیابی کو آل رسول نے مفہوم پہنایا، اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لازوال معنی سمجھائے، اللہ کو پا لینے کے لیے جہاں تک جایا جا سکتا ہے گئے، یہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور اللہ کو پا کر سب کچھ کھو کر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کربلا وہ پیغام ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ وہ چند واقعات تھے جو تاریخ کا حصہ ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ تو 10 محرم کے دن کو معمولی مت سمجھیے گا، یہ بہت عظمت والا اور بڑا مقبول ہے اللہ کے ہاں۔ تو کوشش کیجیے گا اس دن نماز ادا کریں، نفلی صدقات ادا کریں، نوافل پڑھیں، لوگوں کی مدد کریں، کھانے کھلائیں، اور فکر صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ ایسے اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں، کوئی انعام و کرام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔